مجھے آج اس ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع اقبال کے شعر کا مصرع ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ سامعین محترم، علامہ اقبال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمان ذلت اور رسوائی کے شکار تھے۔ عظیم اسلاف کے کارنامے ان کے لیے ایک کہانی بن گئے تھے۔ فرنگی آقاؤں نے ان سے احساس زیاں چھین لیا تھا۔ وہ مستقبل کی تابناکیوں کے بارے میں سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ایسے دور المناک میں شاعر مشرق کا حساس ذہن چیخ اٹھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ صدر عالی وقار اقبال صرف لفظوں کے سوداگر نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کو عمل کی شاہراہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا پرشکوہ ماضی یاد دلایا، انہیں احساس دلایا کہ وہ تمہارے ہی آباء و اجداد تھے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کا ڈالا اور کائنات کو تسخیر کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں سے رون ڈالا۔ عشق مصطفیٰ کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو فتوحات ان کے قدم چومتی گئی، پہاڑوں نے سر جھکا لیے، صحراؤں نے اپنے وجود کو سمیٹ لیا، کائنات کی وسعتیں ان کے قدموں تلے اپنا وجود کھو بیٹھی۔ یہ غازی یا تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سامعین کرام، پاکستان کے وجود میں آنے سے ایشیا سے افریقہ تک مسلمان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے اسلاف کی عظمت اور شجاعت کی داستانوں کو دہرانے لگے۔ زمانہ اس حقیقت کے شاہد ہے عالی وقار کہ مسلم قوم نے جب بھی تدبر سے کام لیا تو کائنات نے اپنی رفتوں کے پھول ان پر نشاور کر دیے۔ آج عالم اسلام ایک نئی قیامت سے دوچار ہے۔ مسلمان ایک بار پھر اپنے ماضی سے رشتہ توڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے اتحاد عالم اسلام کے تصور کو چھوڑ دیا ہے اور اس وجہ سے باطل قوتوں نے اسے ایک سنہری موقع جان کر ہم پر ضرب کاری لگائی ہے۔ اقبال کا نوجوان مسلم اپنے تدبر اور فکر سے بیگانہ ہو گیا اور بھول گیا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ سامعین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بتوں کو پاش پاش کر ڈالا تھا ہم نے انہیں زندہ کر دیا۔ حرص و ہوس، علاقائی، جغرافیائی، لسانی اور رنگ و نسل کے بتوں سے ہم نے دل آباد کر لیے ہیں۔ قدرت نے عالم اسلام کو ہر قسم کی معدنی اور قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ ہم زمانے پر فتح پا سکتے ہیں مگر ہم نے بزدلی اور کم ہمتی کو ایک بار پھر اپنا شعار بنا لیا۔ اغیار ہمارے عزت و لہو کا قطرہ نچوڑنے کے لیے بے قرار ہے۔ جناب والا، اب بھی ہمیں سنبھل جانا چاہیے کہ قدرت ہر قوم کو سنبھلنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔ ہمارے لیے بھی خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر و تدبر سے کام لینے کا آخری موقع ہے۔ خدایا اسے رائگاں نہ جانے دے، پاکستان ہو یا افغانستان، فلسطین ہو یا ایران، خدایا اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑ لیجئے۔ عالی وقار یقین جانیں آنے وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی، جہاں کے جوہر مزمر کا گویا امتحان تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیرا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں ہے۔